اللہ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے۔ دوسرا غلام شخص کو ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی مالکیت ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ کہ الحمدللہ اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اے پیغمبر، موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جو لوگ سچی بات لے کر آئیں اور خود بھی اسے سچ مانیں، وہ ہیں متقی۔ ان کو اپنے پروردگار کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ یہ ہے نیک لوگوں کا بدلہ، تاکہ انہوں نے جو بدترین کام کیے تھے اللہ ان کو کفارہ کر دے۔ جو بہترین کام کرتے رہے تھے ان کا ثواب انہیں عطا فرمائے۔ اے پیغمبر، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ تمہیں اس کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کون راستے پر لانے والا ہے؟ اسے کون راستے پر لانے والا نہیں؟ وہ جسے اللہ راہ راست پر لے آئے تو اسے کون راستے سے بھٹکانے والا نہیں؟ کیا اللہ زبردست سے بھٹکاؤں دینے والا نہیں؟ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کی روک کر سکتے ہیں؟ کہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والا اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، پھر عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے اور اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے، جو ہمیشہ جم کر رہے گا۔ اے پیغمبر، ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے تم پر یہ کتاب برحق نازل کی ہے۔ اب جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنے ہی بھلائی کے لیے آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنے لیے وہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا، وہ تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اور اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو اپنی معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تفسیر: جو غلام کئی آدمیوں کی مشترک ملکیت میں ہو، وہ کئی آدمی بھی آپس میں جھگڑتے رہتے ہوں، وہ ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتا ہے کہ کس کا کہنا مانو کس کا نہ مانو۔ اس کے برخلاف جو غلام کسی ایک ہی آقا کی ملکیت میں ہو اسے یہ پریشانی پیش نہیں آتی، وہ یکسو ہو کر اپنے آقا کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص توحید کا قائل ہے وہ ہمیشہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے کہیں خدا کر رکھے ہوں کبھی ایک جھوٹے دیوتا کا سہارا لیتے ہیں کبھی دوسرے کا، اور انہیں یکسوئی میسر نہیں آتی۔ اس طرح یہ مثال توحید کی دلیل بھی ہے اور اس کی حکمت بھی۔ نیند کی حالت میں بھی کسی درجے میں روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے واپس آ جاتی ہے، اور اگر موت کا وقت آ چکا ہو تو اسے پوری طرح قبض کر لیا جاتا ہے۔